اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا موضوع ہے جہنم سے نکل کر جنت داخل ہونے والا شخص۔ کچھ احادیث مبارکہ میں اس شخص کو سب سے کم درجہ جنتی کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 798، باب نمبر 74، حدیث نمبر 371 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے بعد میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھستا ہوا جنت سے اس حال میں نکلے گا کہ جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ جب جہنم سے نکل جائے گا تو پلٹ کر جہنم کی طرف دیکھے گا اور جہنم سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو ایسی نعمت عطا نہیں کی ہوگی۔ پھر اس شخص کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کروں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو پھر تو کوئی اور سوال کرے گا۔ وہ عرض کرے گا، ہرگز نہیں اے میرے رب، اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کرنے کا معاہدہ کرے گا اور اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر اس کا صبر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے تلے آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے والے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کروں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں، اور اب میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے پہلے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اگر تجھے اس درخت کے قریب کر دیا تو پھر بھی تو مجھ سے اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ عہد لے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جن پر اس کا صبر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے تلے آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ حسین ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کروں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں، اور اب میں اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے پہلے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے گا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جن پر انسان کا صبر کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچے گا تو جنتیوں کی آوازیں سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، تیرے ان سوالوں کو کیا چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے جنت میں دنیا اور اس جتنی جگہ اور دے دوں؟ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ یہ حدیث سنا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے۔ پھر حدیث سننے والوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ لوگوں نے کہا، بتلائیے آپ کیوں ہنسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث سنا کر ہنسے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کی وجہ سے ہنسا ہوں کہ جب اس شخص نے کہا تھا کہ اے میرے رب، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا لیکن میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ بھی اس پیاری حدیث مبارکہ کو سن کر لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔